بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں یوٹیوب کلثوم اختر یوٹیوب چینل کی جانب سے. آج ہمارے ساتھ ایک بڑی ڈائنامک پرسنالٹی موجود ہیں، اور یقیناً یہ انٹرویو جب آپ سنیں گے اور ان کی سکسیس سٹوری جو وچ وی آر گوئنگ ٹو شیئر ود یو، یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا ایک موٹیویشنل چیز ہوگی کہ آپ اگر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کا کوئی آبائی کاروبار ہے اور اس کو آپ اگر نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو آج کی ہماری اس گفتگو میں وہ بہت یوزفل باتیں ہوں گی. اور I hope that you will stay tuned till the end of this interview. Let me introduce our guest, honorable guest, Mr. Abdurrahman Arif. Mr. Abdurrahman Arif CEO ہیں MN Beck کے، اور ایک کنسلٹنگ فرم کو چلانا جان جوکھوں کا کام ہے. اور آج ان کی زبانی ہم سنیں گے کہ یہ کیا کہانی تھی، اور اس انٹرویو میں ہم آپ کی سکسیس سٹوری کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپنی کو بنانے کے پیچھے کیا راز تھے، آپ کا ویژن اور مشن کیا تھا، اور یہ کمپنی آج کل کن مراحل سے گزر رہی ہے، اور آپ پاکستان اور اوورسیز کے لیے کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ود اس مسٹر ناصر محمود. مسٹر ناصر محمود ہیں مینیجنگ پارٹنر ہیں کلثوم اختر انٹرپرائزز کے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کی ڈسکشن. اور فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیوبل ٹائم سر. اور وی آر فیلنگ سو ہیپی وائل وی کیم ٹو یور آفس. اور آج ہمیں یہاں آ کے یہ پتہ چلا کہ یو آر ورکنگ سو پروفیشنلی، وچ از ریئلی ون کمپلیمنٹ the person like you and your team as well. First of all, we would like to know about yourself. If you can give your little brief introduction, we want to know more about you. As ہم جانتے ہیں کہ بہت سی دنیا آپ کو جانتی ہے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، لیکن پھر بھی جو ہمارے چینل پہ نئے لوگ آئے ہیں ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے اور آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے. سر بہت شکریہ. فرسٹ آف آل آئی ایم تھینکفل ٹو یو اینڈ دس پلیٹ فارم اینڈ دس بیوٹیفل چینل، جنہوں نے یہ مجھے عزت بخشی اینڈ گیون اپرچونیٹی ٹو ٹاک اباؤٹ اس. سر میرا انٹروڈکشن جو ہے، مائی نیم از عبدالرحمان عارف، جیسے آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اینڈ آئی بائی پروفیشن آئی میکینیکل انجینئر فرام UT لاہور. دین آئی ڈیڈ مائی ماسٹرس فرام ان مینوفیکچرنگ انجینئرنگ فرام UT لاہور. اور تھوڑا سا اینڈ دین آئی بیسیکلی ورک فار ہونڈا پاکستان فار فیو ایئرس. Then I worked for Procter & Gamble Pakistan, PNG, and I moved to Karachi and worked there for a few years. Then joined a company called جہاں پہ ایک لوکل کمپنی تھی، اس کو میں نے جوائن کیا آ کے لاہور میں. اینڈ پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا اس کمپنی کو بنانے کا. تو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، بیک ٹو دا بیسکس، پھر ہم واپس آتے ہیں. ویری رائٹ. ہوا یہ کہ میرا تعلق جو ہے وہ دیر از اے گاؤں کال مرید کے پاس ایک گاؤں ہے. اوکے. وہاں پہ میں پیدا ہوا ایک گاؤں میں. آئی ٹوک برتھ ان 1982. اور ہم لاہور میں شفٹ ہوئے کوئی 1984-85 کے اندر. رائٹ. اور جب آپ کے والد صاحب حیات تھے؟ اس وقت میرے والد صاحب حیات تھے. اینڈ 1986 میں میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی. رائٹ. اور اس وقت آئی واز 4 years old. اینڈ میری 7 بہنیں ہیں اور میری والدہ تھیں، جنہوں نے پھر والدہ نے ایک سفر شروع کیا. میرے والد بھی وہی ہیں. اور پرابیبلی آپ اکیلے ہی؟ میں اکیلا بھائی ہوں. اکیلے بھائی ہیں. اور چونکہ میرے ابو بھی اکیلے تھے تو میرے چچا بھی نہیں تھے کوئی. میرے ابو بھی اکیلے تھے، میرے دادا حیات تھے. اینڈ دین the difficult journey start at that time and the life became difficult. But my mother, she put up the benchmark in front of us, جس کی وجہ سے آج نہ میں تھکتا ہوں اور نہ میں کبھی تھک پایا ہوں، صرف ان کو دیکھ کے. ماشاء اللہ. بیکاز اسٹل شی از دا بینچ مارک فار می، کہ میں کبھی وہ کر سکوں جو انہوں نے کیا ہے اپنی زندگی میں. انہوں نے پھر ہمیں ایک ٹف جرنی اسٹارٹ ہوا. دین آئی پاس مائی مڈل فرام پنجاب یونیورسٹی لیبارٹری اسکول. یہ جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک اسکول ہے چھوٹا سا، وہاں سے میں نے مڈل کیا. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو پائلٹ اسکول، اینڈ پائلٹ اسکول سے میں نے میٹرک کیا. اینڈ دین آئی وینٹ ٹو FC کالج. سو پائلٹ اسکول میں ایک اچھا اسکور میں نے اچیو کیا، اور اس کے بعد وینٹ ٹو FC کالج، اور وہاں سے میں نے FSc کی پری انجینئرنگ میں. اور وہاں سے دین آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ان میکینیکل ان UT. اور پرسنل یہ ہے کہ جی چونکہ فیملی شروع سے ہی آئی بلانگ ٹو ویری ہمبل فیملی، تو کافی ایفرٹس کرنی پڑی بچپن سے ہی. بیکاز آئی اسٹارٹ ورکنگ وائل آئی واز ان 8th کلاس.
رائٹ. تو میں نے وہاں سے کام کرنا شروع کیا, اور پھر اس کے بعد آئی سیل شوز, آئی یو نو تھرو نیوز پیپر ان دا ہومز آف دا ڈفرنٹ پیپل ان دا مارننگ. اینڈ کیا چیز تھی جو آپ کو ٹریگر کرتی تھی یہ سارے کام کرنے کے لیے؟ یہ ایک خواب تھا پڑھنے کا, یا کوئی صرف خاندانی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ یہ کرتے تھے؟ دیر آر ٹو تھنگس. اچھا سوال ہے, بڑا مزے کا سوال ہے. میری بڑی بہن ہے میرے گھر میں, سب سے بڑی بہن ہے, جنہوں نے میری زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کیا, مجھے پڑھایا, مجھے بہت مار بھی پڑتی تھی ان سے, بٹ شی میڈ می. شاید یہ وہی بہن ہے جن کو آپ اپنی کتاب میں بھی ایڈمائر کرتے ہیں. جی, میں سب بہنوں کو ایڈمائر کرتا ہوں, بیکاز ہر بہن کا میری زندگی میں بہت بڑا کردار ہے. ہوا یہ تھا کہ میں آپ کو اپنی نیچر بتاتا ہوں جس سے میں کنیکٹ کرتا ہوں. آئی وانٹ ٹو بی اے رسپانسبل پرسن. میرے گھر کے اندر میری بہن بڑی تھیں, اینڈ جو میں 6 نمبر پہ تھا, تو ایک تو ڈیفینیٹلی گھر کے حالات ایسے تھے کہ مجھے سروائیو کرنا تھا. آئی ہیو ٹو سروائیو. رائٹ. اینڈ جہاں تک ایکسیل کرنے کی بات ہے, آئی وانٹ ٹو بی ان دا پوزیشن جہاں پہ یو نو آئی گاٹ ویلیو آف مائی انپٹس. سو دیٹ واز دا کور جو مجھے ہمیشہ دیتا تھا کہ یار when I start giving inputs, the people start value of those words and they start utilizing those things and we will experiment that. تو یہ ایک چیز تھی جو مجھے, sorry to cut you short sir, یہ کیا اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے سوچ لیتے تھے آپ؟ یہ والدہ کی طرف سے تھی یا آپ کیسے آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں آئیں؟ اچھا, ایک چیز تو بچپن میں میں میٹرک کیا, FSC کی, انجینئرنگ کی, تو چونکہ میرا لائف اسٹائل ایک نارمل بچوں والا نہیں تھا اس وقت, بیکاز نارمل لوگ تو ان کی فیس باپ جمع کرواتے تھے. جب یونیورسٹی میں لڑکے فیس جمع کروا رہے ہوتے تھے ان کے والد صاحب, اس وقت میں اپنی بہنوں کا جیز بنا رہا ہوتا تھا جسٹ ٹو ٹیوشن پڑھا کے. تو میری بہنوں کی شادیاں ہو رہی تھیں اور مجھے ان کی شادیوں کی فکر تھی اس وقت, تو میں میچور ذرا جلدی ہو گیا بیکاز آف دا ہوم سرکمسٹانسز. تو بٹ آئی آلویز وانٹ ٹو بی, یعنی کس راہ, اس راہ پر ہم کیوں چلیں جس راہ پر سبھی چلیں. تو آئی وانٹ ٹو بی ڈفرینشیٹ مائی سیلف بائی اگر میں نے اسٹڈی اسٹارٹ کی تو آئی وانٹ ٹو ڈفرینشیٹ فرام مائی فیملی. میری فیملی ساری ناٹ لٹریٹ, میرا پورا بیک گراؤنڈ الٹریٹ ہے. سو آئی واز اے پرسن جس نے پہلی دفعہ انجینئرنگ کی, اینڈ اب آگے آیا پوری فیملی میں. سملرلی مائی سوسائٹی جہاں میں رہتا تھا, میں شیخ زاد ہاسپٹل کی ایک چھوٹی سی کالونی تھی, وہاں رہا کرتا تھا. وہاں پہ ایک گورنمنٹ سروینٹ کوارٹر کے اندر, آئی اسپینڈ لائف دیئر, وہاں پہ رہتا تھا. اور وہاں پہ بھی آئی سیٹ اپ بینچ مارک فار دا ہول سوسائٹی. وہاں پہ کبھی کوئی انجینئر نہیں بنا تھا اس پوری سوسائٹی میں, کیونکہ وہاں پہ سارے چھوٹے ملازموں کے بچے رہتے تھے, اور وہاں سے کوئی بچہ نکل کے ڈاکٹر یا کوئی بچہ نکل کے ڈائریکٹ انجینئر نہیں بنا تھا. تو آئی واز سیٹ اپ بینچ مارک فار دا اسٹوڈنٹ, فار دا ہول کمیونٹی. تو لوگوں نے پھر فالو کرنا شروع کیا. میرے بعد بہت سارے انجینئرز بنے, میرے بعد بہت سارے ڈاکٹرز بنے وہاں سے. تو پھر میں وہاں سے نکلا. دین آئی وینٹ ٹو جب میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی, ٹیچنگ اس لیے اسٹارٹ کی ڈیورنگ انجینئرنگ. آئی واز ٹیچنگ ٹو میٹ مائی ایکسپینسز. سب لوگ کرتے ہیں, میں نے بھی کیا اپنے لیے. کچھ بہنوں کی شادیاں تھیں, کچھ گھر کے مسئلے مسائل تھے, اینڈ وہ ہم نے تھوڑا سا کرنا شروع کیا. اور اس میں بھی میں نے جب ٹیچنگ اسٹارٹ کی تو آئی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ ٹیچر ان دا مارکیٹ ایٹ دیٹ ٹائم, کہ یار مجھے لوگ بینچ مارک کریں. تو میں کیا کرتا تھا, میں سبجیکٹ کے اندر سے جو موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاپک ہوتے تھے نا, اس پہ ایکسپرٹیز بلڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا. کہ یار دے کنسیڈرڈ کہ عبدالرحمان جو ہے نا یار ایلپس پیرابولا اور ہائپربولا پڑھانے والا ٹیچر ہے, اور کوئی نہیں پڑھاتا یہاں پہ مسلم ٹاؤن کے اندر. سو آئی ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ سم تھنگ ڈیفیکلٹ. کیا لوگ مجھ سے میرے پاس کسی وجہ سے آئے, بٹ دس واز یور اون کریشن, دس واز سم تھنگ. اچھا, اس کی وجہ ہے شاید میں نے اپنی ماں کو ساری زندگی مشکلات میں دیکھا, اینڈ وی آر یوزڈ ٹو لیو ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. رائٹ. سو وہ مشکلیں پڑی اتنی پہ آسان ہو گئیں. تو آئی واز آلویز لو ڈیفیکلٹیز. تو جو آسان کام آتا تھا وہ آئی گٹ بورڈ کہ یار یہ تو آسان ہو گیا. فار ایگزامپل میں نے ہونڈا میں جاب اسٹارٹ کی. سو آئی واز اے فریش انجینئر. بڑا ریئر ہوتا ہے ہونڈا کے اندر بھی کہ اس کو سیدھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ڈال دیا جائے. اٹس اے ڈپارٹمنٹ جہاں پہ کافی سینئر لوگ ہوتے ہیں. کسی بھی انڈسٹری کا جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ سینئر لوگوں کا کمپوزٹ ہوتا ہے. انہوں نے مجھے وہاں ڈال دیا. اچھا, میں نے وہ 2 سال 3 سال وہاں پہ گزارے. وہ اتنے ٹف سال تھے کہ جب وہ پروجیکٹ وغیرہ کمپلیٹ کیا, CD125 ڈیلکس ہم نے لانچ کیا تھا پاکستان میں. آئی واز دا پارٹ آف دیٹ ٹیم اس وقت. جب اس کے بعد نارمل روٹین میں آیا تو آئی گاٹ بورڈ کہ یار یہ تو کام ختم ہو گیا. واٹ از دس, آئی ڈیڈ اٹ. اب صبح آؤ شام کو جاؤ. تو نارملی آئی ایم ناٹ اے نارمل روٹین پرسن. سو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میں نارمل روٹین والا آدمی نہیں ہوں. دیر از سم تھنگ اسپیشل ان فرنٹ آف می ایوری ڈے, سو آئی کین ڈو دیٹ, اینڈ دیٹ گیو می اے سینس آف سیٹسفیکشن. رائٹ. تو دس از دا ریزن میں نے پھر انجینئرنگ کی. پھر میں نے جب انجینئرنگ کر رہا تھا تو میری آخری سال میں اچھے خاصے پیسے بناتا تھا ٹیوشنوں سے. 50-60 ہزار پر ٹیوشنوں سے بناتا تھا. گھر کا معاملات بھی ٹھیک تھے. سارا کچھ چھوڑ کے میں نے 6,000 روپے کی نوکری کر لی ود ہونڈا. No, with there's a one company called, but اس کا وہ میرے کیریئر میں نہیں ہے. I spent about 20 days over there. تو میں نے 6,000 روپے کی نوکری شروع کر دی. میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کا دماغ ٹھیک ہے, آپ کیا کرنے لگے.
Then I told her that کہ میں نے engineer بننا, I don't want to become a teacher. But teacher is not my recognition. I want to become an engineer because So you were heading towards your passion. Yes, I was engineer. Rather than going here and there. I was engineer. Right. And then I started job at 6,000 rupees and everything gonna collapse. Then again building, you know, from scratch. Right. اور پھر آہستہ آہستہ میں ہونڈا میں گیا اینڈ دین اسی طرح جب ہونڈا میں میری لائف تھوڑی سی وہ ہوئی سلو ہوئی آئی کوئٹ ہونڈا اینڈ آئی اگین موو ٹو باٹم اینڈ دین موو اگین اپ. پھر جب پروکٹر اینڈ گیمبل میں لائف تھوڑی سی اسٹیبل ہوئی آئی لیفٹ PNG. رائٹ. سو آئی موو ٹو اوور ہیئر. پھر جب یہاں پہ جاب اسٹارٹ کی یعنی جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا. سو دیٹس اٹ. آپ سمجھیں کہ وین یو نو تھنگس بیکم ایزی اور نارمل اینڈ نارمل روٹین آپریشن. سو آئی فیل دیٹ کہ ناؤ اٹس میری نیڈ نہیں ہے, رائٹ, اب میری ضرورت نہیں ہے. So I want to go where things are difficult and where I can, you know, it can challenge me, it can challenge my inner, it can challenge me, then I can do more over there. So this is something that I think so brings me here. سر نئے نئے چیلنجز کو جب آپ لیتے ہیں تو کیا اسٹریس لیول نہیں آپ کا انکریز ہوتا rather than you know if you are in comfort zone and you are sitting somewhere you are earning right money اور آپ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا یہ بڑا مزے کا ہے اصل میں. یہ والی بات ہے کہ دنیا میں مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, ڈفرنٹ ٹائپ آف پرسنالٹیز موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمفرٹ زون میں نہیں رہتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وین آئی ٹوک اے چیلنج اینڈ وین آئی اسٹارٹ فکسنگ دیٹ چیلنج, اور جو اس وقت مجھے ریٹرن مل رہا ہوتا ہے نا جی, وہ اس کا کوئی میرے پاس there is no way of expression, substitute, there is no substitute because a person gave me a challenge and I fix it and I will you know move forward. بلکہ کل پرسوں کی بات ہے, میں I was sitting in my company and one person told me, میں نے ایک assignment دی ایک consultant کو and he said that کہ سر یہ کام مجھے نہیں آتا. اچھا. تو I take one statement, میں نے اسے کہا کہ اگر یہ کام جو کام آتا ہو وہ کرنا ہے تو جاب کرو, اور اگر جو کام نہیں آتا وہ کرنا ہے تو کنسلٹنٹ بنو. Because consultant is a person who find out the solution of a problem. Right. So finding the unknown, that's the one thing which is basically make me here. Finding the unknown. کیا یہ مجھے کیوں نہیں پتا, چلو کر کے دیکھتے ہیں. That means کہ آپ کا satisfaction level نہیں بلکہ آپ کا pleasure level ہے, آپ وہاں پہ خوش ہوتے ہیں. جی خوش ہوتا ہوں, آپ کو خوشی ملتی ہے. اور اس سے زیادہ خوشی مجھے ملتی ہے جب کسی نے چیلنج دیا ہو اور اس کا پرابلم جب سالو ہوتا ہے. بیکاز وہ کسی طرح سے پریشان تھا اینڈ ہی کیم ٹو می اینڈ وی سالو دیئر پرابلم اینڈ دین ہی فگرڈ آؤٹ دا ویز. اس کو رستے نظر آ رہے ہیں, تو جب اس کو رستے نظر آتے ہیں تو اور آپ کو بھی نظر آتے ہیں تو دین ہیپینس ول بیکم ڈبل. سو آئی تھنک وین آئی میک سم ون سکسیزفل, آئی میک سم ون پروگریسو, تو میرے لیے وہ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ یو نو ایکسائٹنگ ہوتی ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر, آپ نے ہونڈا میں جاب اسٹارٹ کی, پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہونڈا سے بعد آئی وینٹ ٹو پروکٹر اینڈ گیمبل PNG. وہاں پہ میں نے سرو کیا. آئی جوائنڈ ایٹ ہب پلانٹ. میں کراچی میں رہتا تھا اور ہب لسبیلا بلوچستان میں پلانٹ ہوا کرتا تھا. آئی ٹریول ڈیلی ٹو یو نو فرام کراچی ٹو بلوچستان اینڈ ورک دیر فار اباؤٹ 1.5 year. اس کے بعد ایک نیا پلانٹ آیا پاکستان میں کالڈ پورٹ قاسم پہ, جہاں پہ ایریل لوکل مینوفیکچرنگ ہوا. وہ گرین فیلڈ پلانٹ تھا جو اسکریچ سے بلڈ ہوا تھا. تو آئی واز دا پارٹ آف دیٹ ٹیم جنہوں نے وہ پلانٹ الیکٹ کیا اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز رسپانسبل فار دا انٹیگریٹڈ سسٹمس فار PNG پاکستان, ویئر آئی لرن دیٹ کہ سسٹمس کیسے کام کرتے ہیں. سو دین آئی کیم ہیئر ان ٹو اے لوکل کمپنی جہاں پہ ریٹیل کمپنی بیسیکلی, اینڈ ریٹیل کمپنی میں نے جوائن کیا اینڈ دین وہ سیل کرتے تھے, سیلنگ کمپنی. تو وہاں پہ لرن اٹ کہ سیل کیسے کیا جاتا ہے. سو اگر میں اس جرنی کو کنسلٹنگ تک پہنچاؤں کہ کنسلٹنگ تک کیسے پہنچا, تو ہونڈا teach me how to manufacture, Procter & Gamble teach me how to manage, and the local company tell me how to sell. So that's the combo of three things. Then I feel it might be this was something by which you were feeling like you should start your own. Yes, then I think that okay, I know how to sell, I know how to manufacture, and I know how to manage. Then okay, let's move. But ایک اور چیز تھی, وہ یہ تھی کہ جب میں لوکل کمپنی میں آیا یہاں پہ, تو جو چیلنج میں نے لوکل کمپنی میں دیکھے, جو میں نے سناریوز دیکھے, وہ مجھے فیل ہوا کہ یار یہ چیلنج تو ہر لوکل کمپنی کا ہے. Very right. So if I am fixing the problem for one company, why can't we fix the problem for many companies in Pakistan? So this is basically moved me towards my consulting business. پھر میں نے consulting کا business 2014 میں MN Beck کو میں نے register کرایا. And then we started, this was a one man company. It was a one bag and one car and that's it. Then آہستہ آہستہ میں نے اس میں پارٹنرز ایڈ کرنا شروع کیے, کنسلٹنٹ ایڈ کرنا شروع کیے, اینڈ الحمد للہ by today MN Beck by definition
I think it's the largest management consulting firm in Pakistan. Excellent. It's a local grown largest management consulting company in Pakistan. تو سر وہ جو آپ ویژن اور مشن لے کے چلے تھے اپنا MN Beck کمپنی لانچ کرنے میں، آپ بتائیے کہ اس میں چیلنجز کیا آپ نے فیس کیے ان دا بگننگ، اور اسپیشلی فار دا ویورز اینڈ دا پیپل دوز وانٹ ٹو اسٹارٹ دیئر اون کنسلٹنگ فرمز اسپیشلی ان پاکستان، اور کنسلٹنگ فرمز کا اسکوپ کیا ہے، اور آپ کے سر پہلے تھوڑا بتائیں کہ ویژن مشن کیا تھا، چیلنجز آپ کے کیا تھے، اور اس کے بعد اسکوپ کیا ہے سر؟ اچھا، ویژن جب میں نے یہ بزنس اسٹارٹ کیا تھا تو چونکہ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ کہ لوکل کمپنیز جو ہیں پاکستان کی، یہ گلوبل ایکسپوجر کیسے ملے گا ان کمپنیز کو. رائٹ. اچھا، اس کی دو وجوہات ہیں. آپ کے پاس ایک آرگنائزیشن ہے جو آپ چلا رہے ہیں، تو آپ کے پاس بیسٹ پریکٹسز کہاں سے آئیں گی؟ یا تو آپ مہنگے لوگ لے کے آئیں، وہ کہاں سے آئیں گے؟ ملٹا نیشنل سے، بیکاز ٹریننگ از دیئر. ملٹا نیشنل آر گرومنگ دا پیپل، آپ لوگ وہاں سے لے کے آئیں گے. اچھا، وہ لوگ لے کے آتے ہیں، وہ بہت ایکسپینسو ریسورسز ہیں. رائٹ. اچھا، ایک چھوٹی کمپنی ان کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی، تو پھر ہمیں ایز اے کنسلٹنٹ روم مل جاتا ہے پلے کرنے کا. فار ایگزامپل، اف آئی ایم اے 10 lakh rupees resource and I try to fix the supply chain of one company, rather than I charge 100,000 rupees and I can serve to the 10 companies. Right. تو یہ ایک کور تھا جس کی وجہ سے میں موو ہوا اس والی سائٹ کے اوپر. سیکنڈ چیز یہ تھی کہ یہاں پہ فیملی بزنسز، یو نو دیٹ پاکستان میں زیادہ تر بزنسز SMEs اینڈ فیملی بزنسز ہیں، تو وہاں پہ مینجمنٹ پریکٹسز کا بہت فقدان ہے، تو جس کی وجہ سے میں نے اس ایریا کے اندر جمپ کیا اینڈ دین آئی ٹرائی فگرنگ اٹ آؤٹ. تو ویژن از دیٹ کہ جو بزنسز چل رہے تھے ان کو سسٹم سے چلایا جائے. رائٹ. دا پیشن اسٹیٹمنٹ جو ہم نے لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا مے بی اف یو وانٹ ٹو سی، تو وہاں لکھا ہوا ہے ہیلپ the businesses to run through systems rather than by muscles. Right. To make it sustainable for generations to come. Very nice. کہ مسل سے نہیں چلانا آپ نے کاروبار، آپ سسٹم سے چلانے کی کوشش کریں. اگر آپ ایک لوہے کا سوٹ پہن کے 52 ڈگری سیلسیس پہ کام کر سکتے ہیں تو ہر بندہ نہیں کر سکتا. کہ جتنی انرجی اور جتنا مجبوری آپ کو تھی بزنس کی، وہ آپ کی کمنگ جنریشن کو نہیں ہے. وہ تو گولڈن اسپون سے پیدا ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی وہ ہیسل نہیں لیں گے نہ، وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. وہ آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل. ایک آپ FX چلاتے تھے بڑی اچھی، آپ نے اپنے بچے کو باہر بھیجا، وہاں سے پڑھا کے واپس منگایا، اینڈ اب وہ مرسیڈیز کا ڈرائیور ہے، آپ اسے کہنا FX چلاؤ. بھائی یا تو اس کے لیے مرسیڈیز بائی کرو، صحیح ہے، یا اس کو پھر نہ بھیجو. وائی یو آسک ہم ٹو بیکم اے ڈرائیور آف مرسیڈیز؟ تو ہم کرتے کیا ہیں کہ جو ہم غلطی کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور پیچھے بزنس کے اندر اسٹرکچر کوئی کھڑا نہیں کرتے. تو جب وہ آتا ہے تو اس کو FX ملتی ہے، وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنا پیشن بھی توڑ دیتا ہے. دس از دا ون ایریا جس پہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ جہاں پہ کام ہو سکتا ہے. تو ویژن از ہیلپنگ دا کمپنیز. پھر ہم نے اپنی کمپنی کا ویژن ڈرافٹ کیا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سو دیٹ واز کہ قصبے کمال کن عزیز جہاں شری، کہ اپنے کام کو اتنا اچھا کرو کہ لوگ آپ کی عزت کریں. یہ ہمارا ایکچوئل میں دیٹ واز دا ویژن اسٹیٹمنٹ، اینڈ وی لیو بائی دیٹ. ایکچولی دس از دا میسج ٹو دی ادر کمپنیز آلسو. یس، کہ جو بھی کر رہے ہو صحیح اچھا کرو، بہتر کرنے کی کوشش کرو. ہر گزرا ہوا دن، آنے والا دن گزرے ہوئے سے اچھا ہونا چاہیے. اینڈ دین وی اسٹارٹ کلیکٹنگ دا پیپل جو اس ویژن کے ساتھ جیتے ہیں، جو ہر روز اپنی ایکسل شیٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہر روز اپنے پاور پوائنٹ سلائڈ کو اچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ مینوفیکچرنگ پروسیس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بولنے کے انداز کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر آپ ایک ایسے سیٹ کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں جو کہتا میں سب جانتا ہوں اور میں نے جو کیا کمال کا کر دیا ہے؟ آپ کیا کنسلٹنسی لے کے آئے ہیں میرے پاس، اور میں کیا میرے سسٹم کو بہتر کریں گے؟ کیا آفینسو نہیں ہوتے کوئی لوگ؟ اچھا، اٹس اے کامن پرابلم اسٹیٹمنٹ دیٹ وی آر فیسنگ ایوری ڈے. رائٹ. ایوری ڈے، بیکاز ہم جب جاتے ہیں تو پہلی بات تو ویری کلیئر ہے کہ ہم کسی بزنس مین کو بزنس نہیں سکھاتے ہیں. وی سیڈ دیٹ کہ جی ہم وی آر ناٹ ہیئر ٹو ٹیل دا بزنس، بیکاز بزنس از ان یور DNA. رائٹ. یو نو ہاؤ ٹو میک دس پلیٹ and how to sell it. You born with it. Yes, you born with it. And I am not here to teach you. Right. But we will do. ایک تو ہم جا کے گیپ انالیسس کرتے ہیں. This is something very important. ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو سکھانے آئے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں جی آپ ہمیں اسیس کرنے دیں. اور you are doing wrong. ہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ دیکھنے. اچھا، رانگ کا تو ورڈ ہے ہی نہیں ہماری ڈکشنری میں. There is nothing wrong. Right. This is an opinion. Yeah. It's your opinion and it's my opinion. Right. And then we have a gap analysis and then compare that gap analysis with the best practice. مثال کے طور پہ جی آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں A طریقے سے، دنیا تو B طریقے سے کرتی ہے. Right. We just share the best practice and let him choose. There are many other ways. Like there are many other ways of doing it. We are just sharing the better ways of doing it. Very right. We are not saying that کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو کرنا نہیں آتا. وہ کہے گا یار میں آپ مجھے سمجھانے آ گئے،
سو اٹس اچھا پہلی بات ایک بات یاد رکھیے گا, جو بھی ہر انٹرپرینور اپنے اندر ایک کتاب, ہر انٹرپرینور کے اپنی زندگی اپنا خون دے کے اس کاروبار کو پیدا کیا. ایکسیلنٹ. تو یہ کہنا جا کے جی آپ نے اس کس سرکمسٹانسز میں اس نے پیدا کیا ہے, اس نے کتنی پین لی ہے, اس نے اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے اس کو گرو کیا ہے اور آج وہ یہاں پہنچا ہے. اچھا نہ چاہتے ہوئے بھی نا انسان میں ایک ایگو آ جاتی ہے, وہ نہ بھی چاہتا ہو, وہ کہتا ہے یار ایک ٹائم تھا میں نے 10,000 روپے سے سٹارٹ کیا تھا اور آج میں 1 بلین کا مالک ہوں. تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہی ول بیکم این ایگوئسٹک. یہ فطرت ہے انسان کی. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے جا کے اس کو کہ سر آپ نے کیا کچھ نہیں, he did a lot. First we need to admire that person. Then we can help him کہ سر ہم آپ کی فردر ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا اس کو آپ کی کمپٹنسی پہ پرابلم ہوتی ہے کہ یار who are you, then you have to prove your competency by doing some pilot projects and then said that کہ سر ہم نے یہ ڈیلیور کیا ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتا ہے. ایک اور چیز میں یہاں پہ ضرور عرض کروں گا, یہ جتنے انٹرپرینورز ہوتے ہیں نا they are very very good scanners. یہ آپ سے شیک ہینڈ کرتے ہیں تو بندے کا اسکین کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کی زندگی میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یہ انسان پہچاننا جانتے ہیں. ویری رائٹ. سو اگر آپ کے دل میں نیت اچھی نہیں ہے تو یہ آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے, رزلٹ نہیں آئے گا. سو مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جو میری کمپنی میں ہے, ایم این بیک میں ہے, ہمارے پارٹنرز میں ہے, ہم سب میں ہے, وہ یہ ہے کہ وی ورک فرام دا ہارٹ. sincerity is very important. truthfulness is very important. اس کو یہ لگنا چاہیے کہ آپ کو درد ہے, یعنی this is one of the value of your company. yes. ہماری 4 ویلیوز ہیں. جی چلیں ناظرین, اب عارف محترم عبد الرحمن عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ کلثوم اختر انٹرپرائزز کے چینل سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. آپ بتائیں گے کہ آپ کی کمپنی کی 4 کور ویلیوز کون سی ہیں؟ جی سو بنڈل آف تھینکس. ہمارا سب یہ لیڈرشپ, آنرشپ, رائٹ, ٹرسٹ اینڈ ڈسپلن. رائٹ. سو دیز آر 4 تھنگس. یہ ہماری 4 ویلیوز ہیں. Can you repeat once again? So the one, the leadership. Second is the ownership. Third is the trust, and the 4th one is discipline. Right. So these are the basically 4 values. جس سے ہم جیتے ہیں. Right. So discipline کو ہم بہت ویلیو دیتے ہیں. And میرا خیال ہے جتنی انٹریکشن میری آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے, we figured it out کہ we need to be very focused on discipline. Very right. Second is the leadership کہ we took initiatives. رائٹ. ہم ویٹ نہیں کر رہے آپ کی ہدایات کا, ہمیں جو لگے گا ہم کریں گے, پروایکٹیو کریں گے. مجھے اگر کچھ سمجھ آئے گی بات تو میں ہمت کروں گا اس کو کرنے کی, میں اسٹیپ لوں گا, میں انیشیٹو لوں گا, میں کچھ کروں گا, رادر دین کہ میں ویٹ کرتا رہوں جی مجھے کوئی آ کے ہدایت دے گا تو میں کروں گا. ایسا نہیں ہے. آنرشپ کہ جی میں اون کرتا ہوں, آپ کی سردرد میری سردرد ہے, رائٹ, آپ کو اس چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. The last one is trust. You can trust on me because by heart I am with you. یہ ہے 4 values. Then we have a 4-5 principles of the organization. Right. اصول. اس میں one is the most important اصول, we put ourselves in client shoes. ہم اپنے آپ کو کلائنٹ کے جوتے میں ڈال کے دیکھتے ہیں. empathy. اس میں گرمی کتنی. Right. آپ نے وہاں جا کے یہ ثابت نہیں کرنا کہ you are the biggest scientist. آپ نے وہاں جا کے یہ ثابت کرنا ہے کہ you are a person who can help him to understand him well. Right. Right. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. Second, the principle we have, we are innovative. Okay. We always think about innovative solutions. Out of the box. Out of the box. Right. Don't think in the similar way. ٹھیک ہے جی. Then we benchmark and we apply. We are lover of benchmarking. Benchmarking. With the best practices. With the best practices. Why I always try to discover something. If something exists in the world, just copy that. Right. And learn it. کہ اس کو کیسے کیا تھا انہوں نے, learn from them. So this is the 3rd principle that we are following. That's the core 3 principle جس کے around ہم نے, we are entrepreneurial mindset, that's the 4th one, but وہ innovative کے ساتھ لنک ہے. So یہ 4 ہمارے principle ہیں. ہمارا جو مشن ہے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اسی کے اندر. ویری نائس. 2021 میں وی آر فوکسنگ اپون کہ ہم پاکستانی جو مارکیٹ ہے اس کا ایک میجر شیئر کیپچر کریں گے ان دا مینجمنٹ کنسلٹنگ بائی فالوئنگ ڈفرنٹ ہمارے ٹیکٹس ہیں. ون از دا اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی, جس میں ہم نے ایک اچھی جگہ کنسلٹنٹس کو دیا آ کے بیٹھنے کے لیے کہ وہ آ کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو پریسٹیجیس محسوس کریں. اینڈ سیکنڈ وی آر بلڈنگ دا ڈفرنٹ کیپیبلٹیز. اچھا ہم نے جب کنسلٹنگ اسٹارٹ کی ہے تو ہم نے ہر کیپیبلٹی کو بلڈ کرنا شروع کیا ہے. وی ہیو اے سپلائی چین کیپیبلٹی, مارکیٹنگ کیپیبلٹی, ایچ آر کیپیبلٹی, فائنانس کیپیبلٹی, او ڈی کیپیبلٹی, مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی. سو وی آر پرووائڈنگ اے کمپلیٹ فریم ورک. کیونکہ ایک بندہ ساری چیزوں کا حل نہیں کر سکتا.
صحیح. سو ہم نے مختلف کیپیبلٹیز بلڈ کرنا شروع کی ہیں فار دا ڈفرنٹ انڈسٹری, فار ایگزامپل ریٹیل, Right. ہول سیل, مینوفیکچرنگ. ناؤ وی آر پلگنگ ٹوورڈز دا ایجوکیشن, Very nice. health, Right. banks, Right. that we are bringing into the company. So it's the experts of the different fields you need to collect to basically run this thing. And considering the different kind of industries. Yes, Right. industries. Right. And plus, aakhri thing, digitalization. Okay. So we are trying to see everything from the perspective of industry 4.0 now. We are the people who think like that کہ جی یہ کیمرے خود کیوں نہیں لگ جاتے, Right. یہ چیزیں خود کیوں نہیں پروڈیوس ہوتی, فلالیس کیوں نہیں ہے, آٹومیشنز کتنی زیادہ ہے, یو نو ڈیجیٹلائزیشن کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر. تو ہم اس کی طرف موو کر رہے ہیں. وی آر ہیلپنگ آرگنائزیشنز ٹو بیکم ڈیجیٹلائزڈ, اے پیپر لیس جرنی آف دی آرگنائزیشنز. سو دیٹس ویئر وی آر اسٹینڈنگ ٹوڈے. What kind of companies you are targeting, like low levels, local companies, SMEs, or whatever, you know, what is your... As a customer or as a consulting company? As a consulting company, sir. اچھا, کنسلٹنگ کمپنی ہم وی آر بینچ مارکنگ گلوبل کمپنیز. پاکستان میں تو ہمارے پاس کوئی بینچ مارک نہیں ہے. لوکل گراؤنڈ کوئی بینچ مارک نہیں ہے. اب سر اس میں ایک چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو فورن پریکٹسز ہیں, ہاؤ یو کین امپلیمنٹ دوز یعنی رائٹ اوے ان پاکستانی کمپنیز. اچھا, دس از سم تھنگ. ایک چیز یہ ہے کہ میں اپنی کمپنی میں کیسے پریکٹسز اپلائی کرتا ہوں. فار ایگزامپل اف آئی بینچ مارک مکینزی, رائٹ, یو نو ایک بڑا نام ہے دنیا کا, ایوری ون نوز دیٹ, اس کو میں ہر بندہ جانتا ہے. اسی طرح بھی ادر کمپنیز ہیں جن کو ہم بینچ مارک کرتے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ ایریاز میں آپ کی ہیں, وہ ڈفرینٹ ایریاز میں بنی ہوئی ہیں. ہم ان کو بینچ مارک کرتے ہیں ٹو لرن فار آور کمپنی. رائٹ. لیکن جہاں تک ہمارے کلائنٹس کا کانسیپٹ ہے, جس طرح ایک کمپنی ہے وہ فار ایگزامپل ڈٹرجنٹ بناتی ہے, اینڈ پاکستانی کمپنی ہے, اینڈ وی نو کہ پروکٹر اینڈ گیمبل بھی ڈٹرجنٹ بناتی ہے. رائٹ. سو ڈیفینیٹلی میں ان کا فارمولا تو نہیں ان کو دے سکتا, بٹ آئی کین شیئر دا بیسٹ پریکٹسز وچ دیٹ کمپنی از ڈوئنگ, اینڈ وی کین اڈاپٹ دوز پریکٹسز آن ایز امپیکٹ میٹرکس. ایز امپیکٹ مین کہ سب سے پہلے وہ چیزیں اڈاپٹ کی جائیں جو ایزی ہیں اور امپیکٹ زیادہ ہے. اوکے. دین وی ول موو ٹوورڈز دا ڈیفیکلٹ تھنگز اینڈ اس کا امپیکٹ میئر کیا جائے. تو وہ آپ نے جو بات کی ہے, آپ کو کوئی بھی چیز کاپی پیسٹ نہیں کرنی ہوتی. یو ہیو ٹو سی تھنگس, یو ہیو ٹو یو نو کسٹمائز اٹ ایز پر دی نیڈ آف دا کلائنٹس, پھر آپ کو وہاں لے کے جانا ہوتا. جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا رول بیسیکلی وہ کسٹمائز کرنا ہے. Yes. Best practices, getting the best practices, the benchmark practices, and then you are going to practice in the local companies. Understand their needs, Right. and then figure out the right fit. How can we fit in? Right. That's our core role. Right. تو آپ نے جیسے بتایا کہ HR ہے, سپلائی چین ہے, آپ کا مینوفیکچرنگ ہے, یہ ایریاز کو آپ کر رہے ہیں. آپ کی میجر کور کون سی کمپیٹنس لیول ہے آپ کی کمپنی کا؟ ہمارے اگر انڈسٹری کو دیکھا جائے ابھی کرنٹلی جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ون از دا مینوفیکچرنگ سیکٹر جس پہ ہم نے بہت کام کیا ہے. Right. سیکنڈ از دا ریٹیل اینڈ ہول سیل پہ ہم نے بہت ڈیپلی کام کیا ہے. اینڈ ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں اگر اس کو میں لے آف کروں تو ون از دا آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ اینڈ گورننس جس کے اوپر ایم این بیک نے بہت کام کیا ہے. اینڈ سیکنڈ از دا سپلائی چین کیپیبلٹی آف دی آرگنائزیشن. اینڈ تھرڈ ایریا ویئر وی آر ناؤ انڈلجنگ از دا فائنینشیل, you know, the strength of the organizations. Right. Here you are talking about the digitalization. That's three or... things. Yes. Okay. Yes. Okay. اور ایک چیز ہماری جو کمپنی ہے وہ اصل میں 4 پرابلم اسٹیٹمنٹس کے اراؤنڈ کام کرتی ہے. وہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کو. ون از دا ریونیو گروتھ, Okay. کہ ہاؤ ٹو انکریز دا ریونیوز آف دا کمپنیز, ہاؤ ٹو انکریز دا سیلس آف دا کلائنٹس. دیٹس دا فرسٹ ایریا ویئر وی یو نو بلڈ اے لاٹ آف سولوشنس اینڈ ہیلپنگ دیم ٹو انڈرسٹینڈ. سیکنڈ از دا آپریٹنگ پروفٹس, ہاؤ ٹو انکریز دا پروفٹ آف دی کمپنی. اینڈ اس کے اراؤنڈ ہمارے پاس بہت سارے گیپ انالیسس ٹولز ہیں, یو نو ہمارے پاس بہت سارا ایگزیکیوشنل اسٹف ہے جس کو ہم اپلائی کرتے ہیں. دا تھرڈ ون از دا ایسٹ ایفیشنسی, Okay. جس میں ایسٹس جو ہیں وہ کیوں نہیں ایفیشینٹلی کام کر رہے. دس از تھرڈ ایریا. Means the proper utilization of the assets. Assets. So the one is here you are talking about the plant and machinery also. Plant, machinery, equipments, people, brand. Right. Because the brand is also asset. The people is also asset. Receivable is also my assets. Fine. ٹھیک ہے, تو anything which comes up into the balance sheet of the organization, that's called the assets. Assets, right. Okay. And so first of all, how to increase the sales, how to increase the profits, how to improve the effectiveness and efficiency of the assets, and the fourth one is the governance and sustainability. Okay. So these are the 4 things where we are playing the role. سر سے جب ملاقات ہوئی تھی فرسٹ ٹائم تو he is, you know, guru of the governance, and we had a small conversation about governance. Right.
Let us, why not we involve Mr. Nasir Mahmood as a guru of governance. تو سر آپ کیا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے جو آپ محترم عبد الرحمن عارف صاحب سے کر سکتے ہیں؟ میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی جی آج سے 2 ہفتے پہلے، رائٹ، اور اتفاق سے اس دن بھی ٹیوزڈے تھا ماشاء اللہ، تو از ویری کائنڈ کہ انہوں نے ٹائم دیا سر، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سکھ انڈسٹری جو ہوتی ہے اس کو ریوائیو کرتے ہیں، جن انڈسٹریز کی پروفیٹیبلٹی لو ہو جاتی ہے رائٹ، اس کو یہ اپ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، اور تیسری چیز جو تھی وہ ایسٹ مینجمنٹ میں بھی یہ کافی انہوں نے کام کیا، رائٹ، اور چوتھا جو ان کا مطلب کور کمپیٹنسی ہے وہ دیٹ از گورننس. فائن، تو وہ یہ سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، رائٹ، اور اسی سے مطلب اگر سوال سے سوال بنتا ہے سر، تو نیشنل لیول کے کچھ ادارے ہیں جن کے بارے میں ہم پچھلے کوئی 15-20 سال سے سن رہے ہیں، جیسے FBR ہے، PIA ہے، اسٹیل مل ہے، اور ماشاءاللہ جو ان کا ادارہ ہے MN بیک، اس کی ایکسپرٹیز کو اور ان کے ایکسپیرینس کو اگر ایکوائر کیا جائے، رائٹ، اور جو FBR ہے وہ ہم پچھلے 15 سال سے پچھلے 2 سال سے خصوصی طور پہ ہم سن رہے ہیں کہ اس کی ریسٹرکچرنگ بھی ہونے والی ہے FBR کی، رائٹ، اور وہاں پہ گورننس کے بھی ایشوز ہیں، ٹیکس کلیکشن کے بھی بہت سارے مسائل چیلنجز ہیں سر. تو عارف صاحب سے ان کی ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ہم مطلب ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ FBR کے چیئرمین ہو تو یہ کون سے ایسے 4 کام کریں کہ جس سے لوگوں کا FBR کے اوپر ٹرسٹ بھی بڑھے، ریونیو بھی بڑھے، ٹیکس بھی بڑھے، نیچرلی جو ریونیو اکٹھا ہوگا وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوگا، جی، جس سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی. رائٹ، تو عارف صاحب کینڈلی آپ ہمیں، کیونکہ آپ کی ایک اور ویلیو یا پرنسپل ٹرسٹ بھی ہے سر. جی جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی گورننس کا جو سب سے پہلا اصول ہے، اگر ہم بات شروع کرتے ہیں لیٹ اسٹارٹ فرام دا، کیونکہ ہم گورننس میں آئے کیوں؟ جب ہم آپریشن پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کسی چیز کی، تو وہ ہو نہیں سکتا جب تک گورننس میں جھول ہے. یہ ورڈ جو ہے یہ میں نے کراچی سے سیکھا فرام سم میمن، رائٹ، مائی کنسلٹنٹس، مائی کلائنٹس، اوکے، اینڈ ہی ورڈ آئی یوز جھول، جھول کہ یار اس میں نا کوئی جھول ہے. ہے. تو جب گورننس میں جھول ہو تو آپریشن ٹھیک نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. تو اصل میں جب آپ گئے ہیں، اور گورننس کیا ہے، اگر میں گورننس کی بات کر لیتا ہوں تو گورننس میں بیسیکلی 2 چیزیں، ایک ہے کہ آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بچا کے رکھنا، ایبسولوٹلی، نمبر 1. نمبر 2، سیکیور دا رائٹس آف مائنورٹی، ایبسولوٹلی، کہ جو بندہ ماڑا ہے، جو بندہ کمزور ہے، اس کا رائٹ نہ کو کھا جائے. رائٹ، ایکسلنٹ. So that's the 2 core things. اب اگر مجھے کہیں بھی گورننس کے اوپر کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں تو ان 2 چیزوں کو چاک آؤٹ کروں گا، بالکل کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے، اور دوسرا مائنورٹی کا رائٹ کہاں پہ آپ ایٹن اپ کر رہے ہیں. مائنورٹی کا مطلب ہے وہ بندہ جو کمزور ہے بیچارہ، جس کی آواز نہیں اوپر آ سکتی، اور آپ اس کا رائٹ کھا جائیں بیکاز یو ہیو اے پاور. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کو میرا خیال اگر کام کیا جائے، پھر اس سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں پرفارمنس اینڈ KPIs اینڈ دا پرفارمنس آف ایوری ون، جہاں پہ آ کے اگین کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیم، بالکل صحیح. کہ آپ نے کسی کی پرفارمنس بری ڈیٹ کر دی تو جناب آپ کی وہ آپ کو فارغ بھی کرا سکتا ہے، سفارشیں بھی آنی شروع ہو جائیں گی، آپ کو ڈسمس کر دیا جائے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی ان اداروں کو جب تک آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے معاملے سے باہر نہیں نکالیں گے، ایک بندہ جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ اچھا کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی سیٹ از ان ڈینجر، کہ اس نے کسی بڑے بندے سے بات کر لی تو جناب اس کی سفارشوں کے تھرو اینڈ پریشر کے تھرو، آپ پولیٹیکل پریشر کے تھرو اس کو ڈسمس کر دیں گے یہاں سے. تو یہ جو خوف ہے نا سر، یہ کبھی بھی آپ کو یو کین ناٹ کنٹرول دیٹ گورننس پارٹ ان اینی انسٹیٹیوٹ، ان اینی ادارہ، ان اینی کنٹری. تو یو ہیو ٹو امپاور، وہ والی بات ہے، سب یو ہیو امپاور دا ڈپارٹمنٹس ان اے وے کہ دے آر آئسولیٹڈ اینڈ دے آر انڈیپینڈنٹ، اور ان کے اوپر پریشر نہیں ہونا چاہیے. جب تک پریشر آئے گا دے کین ناٹ ٹیک دا رائٹ ڈیسیژنس. تو دیٹس دا کور جو مجھے لگتا ہے، یہ دس از 1-2 تھنگس جس کے اوپر بہت سختی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے، دیٹس کریٹیکل. اٹانومی دینی چاہیے اور انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے ان کے اوپر. بالکل صحیح. اور لائک وائز جتنے بھی گورنمنٹ کے جو باقی جو ادارے خسارے میں چل رہے ہیں وہاں بھی مطلب گورننس بہتر کرنے. جی انفلوئنس ہے. PIA کی بات کر لیں آپ، اگر آپ سفارشوں پہ بھرتیاں کرائیں گے تو انفلوئنس ہو رہا ہے نا، آپ انفلوئنس کر رہے ہیں اس کو، تو انفلوئنس ختم کرتے چلے جائیں گے آپ. تو آپ تو مجھے لگتا ہے انفلوئنس انڈیکس میئر ہونا چاہیے تمام کمپنیز کا، کہ میرا FBI میں انفلوئنس انڈیکس کتنا ہے.
میرا پی آئی ایم میں کتنا انفلوئنس انڈیکس ہے, اسٹیل مل میں کتنا انفلوئنس انڈیکس ہے, اس کو کمپیئر کریں پھر آپ پروگرس کے ساتھ. اگر آپ نے اس کو پروگرس کروانا ہے تو انفلوئنس انڈیکس کم کریں کہ میری پچھلے سال میں مثال کے طور پر میرے 100 ڈیسیجن ہوئے تھے ادارے میں, تو 100 میں سے کتنے ایسے فیصلے تھے جو انفلوئنس بیس تھے اور کتنے ایسے فیصلے تھے جو انفلوئنس بیس نہیں تھے, ان کو کم کریں تو پھر آپ اپنے ادارے کی پروگرس کو بڑھا سکتے ہیں. ادروائز تو پھر Ever you thought to approach some government institutions to make reform in those institutions? اچھا, پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے پاس ملٹیپل کیوریز بھی آئی ہیں, ہمیں اپروچ بھی کیا گیا, Right. اینڈ فیو گورنمنٹ پروڈکٹس کے ساتھ ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے. Right. بٹ پرائمریلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وی آر ناٹ اس میں جو دیٹ ابھی جو جھول ہے وہی معاملہ ہے کہ دیٹ آپ ایک سے بات کریں گے تو وہ سفارش مانگے گا, آپ دوسرے سے بات کریں گے تو ہی وانٹ سم تھنگ دیٹ تھنگ جو چل رہی ہیں چیزیں, کرپشن ہمارا ایک معاملہ ہے. تو ابھی میرا نہیں خیال کہ ہمیں ابھی ضرورت ہے ابھی اس چیز میں جانے کی, بٹ وی آر آلویز اوپن ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم اپنے ملک کو سرو کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, بیکاز آئی نو دیٹ اف آئی سرو ون ادارہ, اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ ایک کارپوریٹ ادارے سے بہت بڑا ہوگا اس پوری عوام کے اوپر. اینڈ ان شاء اللہ ناؤ وی آر ان دا پوزیشن کہ جہاں پہ ہم بینچ مارک کر رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ورک فار دا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ٹو گیو دیم سم بیٹر فریم ورکس, ٹو گیو دیم بیٹر ڈائریکشنز, بیٹر کنٹرولز, وہ سب چیزیں. And we are ready, inshallah. Right. Sir, now let's talk about the COVID-19. جیسے کہا جاتا ہے کہ اکانومی بہت سفر ہوئی, بزنسز بند ہو رہے ہیں, اور آپ کا جو ایریا آف ایکسپرٹیز اور اسپیشلائزڈ ہے جس میں آپ زیادہ وٹ وی فیل کہ یو آر ماشاء اللہ گڈ سو مینی ایریاز جہاں پہ انٹرپرنرشپ کی آپ بات کرتے ہیں. آپ نے جو بک لکھی ہے تو اس کے اوپر تھوڑی آپ روشنی ڈالیں کہ وہ کیا ریزن تھی یہ کتاب لکھنے کی, اور اس کے بعد کیا چیلنجز ہیں, اور کووڈ-19 کے انڈر آ کے پھر کیا چیلنجز مزید ہو سکتے ہیں. اچھا, تو بک کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں. بک از اباؤٹ سسٹینیبلٹی اینڈ دا گروتھ آف فیملی بزنسز ان پاکستان. رائٹ. کہ پاکستان میں فیملی بزنسز گرو کریں. کیوں کریں, بیکاز اس کاروبار کے پیچھے ایمن بیک کے پیچھے جو ایک بہت بائی ہارٹ نیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ یار پاکستانی ادارے سروائیو کریں. ایک بندے نے پودا لگایا اور وہ ادارہ گرو کر گیا. حاجی صاحب تھے, سیٹھ صاحب تھے, ملک صاحب تھے, انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنا دی. اب اس کے ساتھ 3-4 ہزار گھر جڑے ہیں. ویری رائٹ. اور خدا نہ خواستہ اگر فیملی کانفلکٹ آ جاتا ہے اور وہ بزنس بند ہو جاتا ہے تو وہ 3-4 ہزار لوگ بے روزگار ہو جائیں. اور یہ ہوا ہے, اور یہ ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ ہوتا ہے, آپ اف یو جسٹ سی اینڈ آل دا کمپنیز, آپ کراچی میں چلے جائیں, کماڑی میں, یا ادھر چلے جائیں جہاں پہ سائٹ ایریا میں بہت ساری کمپنیز ہیں, یہاں پہ جو انڈسٹریل سیکٹرز ہیں, آپ جائیں ادھر, آپ کو کمپنیز نظر آئیں گی خالی کھنڈر پڑے ہوئے. وہ پیسوں کی وجہ سے بند نہیں ہوئے, پیسے تھے ان کے پاس, وہ کیا ہوا, کانفلکٹ ہو گیا. تو یہاں پہ میں ایک اسٹیٹمنٹ کوٹ کرتا ہوں, ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اگر آپریشنز میں مسئلہ آ جائے تو کاروبار ہو سکتا ہے سال گزارا کر جائے, لیکن اگر مینجمنٹ میں پرابلم آ جائے گا تو کاروبار 6 مہینے میں بند ہو جائے گا. اگر لیڈرشپ میں مسئلہ آ جائے گا CEO لیول پہ تو کاروبار مہینے میں بند ہو جائے گا. لیکن اگر اسٹیک ہولڈر لیول پہ مسئلہ آ گیا 2 بھائیوں کا آپس میں, تو وہ 15 منٹ میں کمپنی بند کر دیں گے. 15 منٹ 2 بھائی بیٹھیں گے, آپ سے میری بات تھی, اس نے کہا جی کل سے اس کمپنی کو بند کر دیجیے, تھینک یو ویری مچ, تالا لگا دیں, اور تالا لگ گیا. اس لیے اوپر آپ افورڈ نہیں کر سکتے کانفلکٹس. تو اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ کریں, اس پرابلم کو سمجھیں. پھر اس کا میں نے ایک پرپوزڈ ڈیپتھ انالیسس بھی دیا, اس میں چھوٹا سا, اردو اور انگلش 2 لینگویجز میں لکھی ہے, تاکہ لوگ پاکستان میں بہت بڑا بیریئر, لینگویج بیریئر ہے, پیپل کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا ورڈز. میں مثال دیتا ہوں کہ ریکروٹمنٹ کو اردو میں بندہ رکھنا کہتے ہیں. تو اگر آپ کسی بندے کے ساتھ بات کریں کہ ریکروٹمنٹ کرنی ہے تو وہ گھبرا جائے گا شاید کہ یار یہ پتہ نہیں کیا سائنٹیفک باتیں کر رہا ہے, حالانکہ وہ کام بندہ رکھنا ہی ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں جی بندے کی آپ بندے نو چیک کرو, سو پرفارمنس مینجمنٹ, بٹ یو کین ناٹ ویٹ دیز ورڈز. وہ جو لینگویج بیریئر ہے, صحیح, جس طرح میں کہتا ہوں یار آپس میں نا حساب کتاب ٹھیک ہونا چاہیے, تو میں کہہ رہا ہوں جی گورننس بہتر ہونی چاہیے. تو وہ نہیں پا رہے, اس کو نہیں سمجھ نہیں پاتے. I wrote it in Urdu and then English, and objective یہی تھا کہ لوگ اس پرابلم کو کم از کم انڈرسٹینڈ کریں, تھوڑا سا اس کا ریزنس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور ہم نے ایک پرپوز سولوشن بھی دیا ہے اس میں.
بہت ہی اے لیول پرپوز سولوشن کہ آپ یہ اسٹیپس ہیں جس کو فالو کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں. تو یہ تو آنسر ہے بک کا. واز اٹ بیسڈ آن سم ریسرچ؟ آپ کے کچھ ڈفرنٹ جو تجربات ہوئے اس کو مدد رکھتے ہوئے؟ بیکاز آئی واز ہیلپنگ ڈفرنٹ فیملیز ان پاکستان. یہ کوئی تھیوریٹیکل نہیں تھا؟ نو دس از آل اباؤٹ جو میں نے فیس کیا, جو چیلنجز میں نے فیس کیے اس کو میں نے ورڈ میں کنورٹ کرنے کی کوشش. تو آیا کہ آپ کی یہ کتاب پڑھ کے کوئی خاندان اپنا بزنس بچا سکتا ہے؟ دیکھیں کانسیپٹ اس کو سمجھ آ سکتا ہے. اب ایک بات ہے کہ میں ایک ورڈ بولوں گا, علم جو ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ فائدہ مند تبھی ہوتا ہے جب اس کو استعمال کیا جائے. تو اگر میرے پاس علم ہے اور میں استعمال نہیں کر رہا تو جاہل کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جس بندے کو یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. میں کہوں گا وہ بندہ ضرور جاہل ہے جس کے پاس جتنا علم ہے اس کو استعمال نہیں کرتا. تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ بات کی بات ہے, بٹ جتنا ہے اس کو تو استعمال کریں. تو اگر اف یو لرن پڑھ لیں گے تو کم از کم آپ ٹریگر کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ چل ریئلائز کر سکتے ہیں. یعنی علم ہے نامعلوم سے معلوم کی طرف جانے کے سفر کو علم کہتے ہیں. تو دس از سم کائنڈ آف جرنی بائی وچ یو. تو آپ کو کیا ملا, اس کا رسپانس کیسا ملا, اور ڈڈ یو ریسیو اینی فیڈ بیک فرام دا پیپل جب آپ نے کتاب لانچ کی تو اس کے بعد؟ جی ہم ایک تو یہ بک سیلیبل نہیں ہے, ہم بیچتے نہیں ہیں یہ کتاب. دس از سم تھنگ جو ہم کسی کو دیتے ہیں, جی آپ اس کو پڑھ لیں. یہ آپ CSR کر رہے ہیں؟ ایسے CSR گیونگ ٹو دا پیپل اینڈ سیٹ دیٹ کہ جی آپ اس کو پڑھ لیجیے. اینڈ کیونکہ اس کی جو اس کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ والے بزنس مین ہیں جنہوں نے آج سے کوئی 10-15 سال 20 سال پہلے 25 سال پہلے بزنس اسٹارٹ کیا تھا. 2 بھائیوں نے مل کے یا 2 دوستوں نے مل کے یا باپ اور بیٹے نے مل کے اسٹارٹ کیا تھا. تو یہ آڈینس جو ہے یہ وہ ساری آڈینس ہے. تو ان کے لیے ایک تو اس بک کو لکھا اس طرح گیا ہے کہ وہ 10 منٹ میں ختم ہو جائے. آپ گھر سے نکلیں, گاڑی میں بیٹھیں اور آفس پہنچنے تک آپ اس کو 25-30 پیج آپ ریڈ کر لیں. کیونکہ اتنی بڑی کتاب لکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا جس میں مے بی سیکنڈ ورژن میں ہم تھوڑا سا اس کو اور امپروو کرنے کی کوشش کریں گے, بٹ اٹس اے بیسک انٹروڈکشن اینڈ اٹ کین ٹریگر the passion to fix your business problems by doing this. ماشاءاللہ یہ عبد الرحمن عارف صاحب کی ایک بہت بڑی کاوش ہے, اور یقیناً ہم یہ توقع کریں گے جو لوگ اس کتاب کو سن رہے ہیں اور اس کتاب کے بارے میں سن رہے ہیں, they can talk to your company to get the free copy. Yes, no issue. Yes, they can call. تو آج ہمارے پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو یہ خوشخبری دینے جا رہے ہیں کہ یہ کتاب آپ فری آف کاسٹ حاصل کر سکتے ہیں. might be ڈیجیٹل فارم اور it's better to be ہم ہارڈ کاپی دیں گے. جو سب سے پہلا کنسرن ہے کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے یا جو مینجمنٹ ہے اس کو پروفٹ اینڈ لاس کے ساتھ ساتھ بیلنس شیٹ کو بھی سیکھنا ہے. اگر آپ اپنے ماہانہ اکاؤنٹس میں, پہلی تو بات ہے کہ پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں وہ تو اپنی پروفٹ اینڈ لاس سمری بھی نہیں دیکھتے مہینے کے بعد, ان کے پاس پراپر اکاؤنٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی. اگر پہلے پراپر اکاؤنٹنگ کرا کے اگر آپ پروفٹ اینڈ لاس دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی اپنی بیلنس شیٹ بھی دیکھنا شروع کریں کہ آپ کے ریسیویبل کتنے ہیں, آپ کے آپ کے جو ریسیویبل ڈیز ہیں وہ کتنے ہیں, کتنا پیسہ میرا جو ہے وہ مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے, اسٹک ہوا ہوا ہے. تو وہ تو دس از سم تھنگ وچ از دا فوکس شفٹ. اچھا یہ جو بیلنس شیٹ ہے یہ بورڈ دیکھ رہا ہوتا ہے, پروفٹ اینڈ لاس مینجمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے, تو بورڈ بیچارہ پیسوں کے بارے میں پریشان ہوتا ہے. یہ لوگ جو مینجمنٹ والے لوگ ہیں یہ پروفٹ کے چکر میں ہوتے ہیں یا سیلز بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں. سیلز بڑھانے کے لیے زیادہ پیسہ مانگتے ہیں, وہ پیسہ لگے جاتا ہے, اس کا ریٹرن واپس نہیں جاتا ان کے پاس, وہاں پہ بیلنس شیٹ ویک ہوتی جاتی ہے کمپنی کی. سو ون تھنگ از دیٹ کہ گائز جو مینجمنٹ لوگ ٹرائی ٹو بی ایکسپرٹ اینڈ مے بی ٹرائی ٹو لرن دا بیسکس آف دیز 2 ٹولز, کہ ہاؤ ٹو انٹرپریٹ دیز 2 ٹولز, یہ کیسے آپریٹ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کام کیسے کیا جاتا ہے. سو ایک تو یہ بہت بڑا مائنڈ چینج ہے. دوسرا یہ کہ ڈائیورسیفیکیشن از ویری امپورٹنٹ. ڈونٹ پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ. لوگوں نے کیا کیا کہ ایک کام کیا اور اسی کے اندر کرتے چلے گئے. ڈائیورسیفیکیشن کے بارے میں نہیں سوچا ایز اے بزنس مین کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے. بیکاز ابھی کیا ہوا, اور سے مراد ہٹ کے بزنس یا اسی بزنس کی ایکسپینشن کی بات کریں. اس بزنس کی ایکسپینشن آپ ورٹیکلی بھی کر سکتے ہیں, ورٹیکل انٹیگریشن بھی کر سکتے ہیں, ہاریزونٹل انٹیگریشن بھی کر سکتے ہیں. بٹ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک اگر آپ پروڈکٹ اے میں کام کر رہے ہیں تو ٹرائی ٹو بی ان انادر ٹائپ آف بزنس, ٹرائی ٹو ایکسپلور. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں جو شاید کبھی چل نہ پائے ہیں. سینما مشکل ہے اس کے بارے میں بات کرنا کہ جہاں پہ ہمارا حج رک گیا ہے وہاں پہ سینما کیسے چلے گا. دین ٹاک اباؤٹ شادی ہال, میرج ہالس, دین وی ٹاک اباؤٹ ریسٹورینٹس, یعنی جہاں پہ گیدرنگ ہوتی تھی. اب اگر میرے پاس کوئی بزنس بی ماڈل نہیں ہے اور میں نے سارا پیسہ اپنا سینما ہالس میں لگایا ہوا ہے, اینڈ امیجن کریں میں کدھر جاؤں گا, ہاؤ مچ کیپٹل آئی اسپینڈ آن دیٹ تھنگ. یو آر آن دا روڈ. سو اگر آپ نے فوڈ میں کچھ کیا ہوتا, اگر آپ نے ٹیک میں کچھ کیا ہوتا,
تو آپ ڈفرینٹ طرح سوچ رہے ہوتے ہیں. اور ایک جو میری اب لوگوں کا پہلے لوگ کیا کرتے تھے, یہاں پہ ایک بات انڈیکیٹ کروں گا میں, اگین موو ٹورڈ اندر تھنگ, جو آپ ایسٹس بناتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ٹینجیبل ایسٹس, ایک ہوتے ہیں انٹینجیبل ایسٹس. ٹینجیبل ایسٹس کیا ہے؟ میں نے مشینز لے لی, میں نے بلڈنگ بنا لی, میں نے را مٹیریل لے کے رکھ لیا, میں نے انوینٹری لے لی, چینی رکھ لی, میں نے لیدر خرید لیا, یہ میرا انٹینجیبل ایسٹس ہے. انٹینجیبل ایسٹ کیا ہے؟ جو پیسہ میں نے لوگوں پہ لگایا ہوا, برینز بائی کیے ہیں میں نے, میرے پاس برینز ہیں, میں نے بندے رکھے ہیں. سیکنڈ میرے پاس انٹینجیبل ایسٹ ٹیکنالوجی, میں نے آئی ٹی پہ پیسہ لگایا. آئی ٹی آج آپ نے لگایا, کل زیرو ہے, ان نان ٹینجیبل ہے. تیسرا کیا ہے؟ برانڈ. آپ نے برانڈ پہ کتنا پیسہ لگایا. اچھا ہوا کیا ہے اس کووڈ کے بعد, جو تو ٹینجیبل ایسٹ تھے نا وہ زیرو ہو گئے, زیرو ہو گئے. ایمپوریم آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, صحیح ہے, کیا ہو رہا ہے اس کا؟ بلڈنگ از دیئر بٹ یو نو زیرو, یا بزنس از ناٹ دیئر. اسی طرح اگر کسی کی مل تھی وہ رک گئی. سو ٹینجیبل ایسٹس کام نہیں کر رہے. اچھا نان ٹینجیبل ایسٹ کام کر رہے ہیں. جن کے پاس برینز تھے انہوں نے کوئی نیا آئیڈیا سوچ لیا, جس کے پاس ٹیکنالوجی تھی اس ٹیکنالوجی نے کام کرنا شروع کر دیا. بیکاز ڈیورنگ کووڈ آپ دیکھیں نا ٹیکنالوجی بزنس کتنا بڑا ہے. سو تو اسی طرح جس کا برانڈ تھا لوگوں نے برانڈ پہ ٹرسٹ کیا اینڈ دے اسٹارٹ یوزنگ آن لائن. لیکن اگر آپ کی دکان اچھرے میں ہے, ارشاد کلوتھ, اور برانڈ نہیں ہے تو کون آپ سے منگائے گا اگر دکان بند ہو گئی تو. لیکن اگر آپ کا برانڈ ایگزسٹ کرتا ہے, دنیا آپ کو جانتی ہے, تو یو کین پل دا پیپل ٹورڈز دا برانڈ. تو ٹینجیبل نان ٹینجیبل کی اسپینڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ نے اپنے 100 روپے میں سے کوئی 70 روپے ٹینجیبل ایسٹس پہ خرچ کرنے ہیں, تو 10-15 روپے نکال کے اپنے انٹینجیبل ایسٹ پہ بھی خرچ کرنا ہے. اوکے, تو واٹس یور اوپینین ان آن لائن بزنس انڈر دا کووڈ-19؟ جیسے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جیف بیزوس کا, جو اگلے 30 سال میں اس نے گین کرنا تھا ان ٹرمز آف ریونیو اور پروفٹ, وہ اس نے ہی ڈن اٹ ان جسٹ 2 months. اور یہ کیسا بڑا انقلاب ہے کہ جہاں دنیا کہاں مر رہی ہے اور ان کے پاس ان کے بزنس بند ہو رہے ہیں, اور وہ بندہ اب شاید $200 ملین کو ٹچ کرنے جا رہا ہے. تو آن لائن دیکھیں یہ تو ایک شفٹ آ رہا ہے, رائٹ, اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. بیکاز ایز اے پاکستان ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ تھوڑی دیر میں آتی ہے, کانسیپٹ دیر میں آتے ہیں. یہ ہمیں بہت ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ وداؤٹ ٹیکنالوجی, میں ایک کلائنٹ نے مجھے بلایا اینڈ سیڈ دیٹ کہ ریوان صاحب آپ کے ساتھ کام کرنا ہے. میں نے کہا اگر آپ 2 چیزوں پہ پیسہ نہیں خرچیں گے, آئی کین ناٹ ورک ود یو. رائٹ, ون از دا پیپل, سیکنڈ از ٹیکنالوجی. فائن. اگر آپ ان دونوں پہ پیسہ نہیں لگانا چاہتے تو 1 روپے کی بھی امپروومنٹ نہیں آ سکتی. رائٹ, بیکاز اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے ٹیم, بلکہ 2 T's, one is team and second is technology. Buy technology, invest on technology. آپ اگر آپ کر ہی نہیں سکتے تو یہ کہنا اپنے آپ کو کنونس کرتے رہنا کہ جی میں بغیر ٹیکنالوجی کے کر لوں گا, آپ ختم ہو چکے ہیں. ون ویری امپورٹنٹ کوشچن از کمنگ ان مائی مائنڈ سر. جو پیپل کی آپ بات کرتے ہیں ان کو آپ ڈیولپ کرنے میں پیسہ لگتا ہے سر. بہت سے ادارے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, یا وہ ٹریننگ, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ٹریننگ از این انویسٹمنٹ, وہ اس کو ایکسپینس دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں بنا ایک بندہ کاریگر ہے, اس کو میں نے لا کے لگا دیا ہے, میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کو ٹرین کروں, اس کو میں رکھوں, یہ دہاڑی لگائے گا, میرا کام چل رہا ہو, یہ چلا جائے گا. تو کیسے اس کو ہم اس چیلنج کو اوورکم کرتے ہیں؟ اچھا, اس چیلنج کا تعلق ہے اس بندے کے ساتھ جس کا وہ ملازم ہے. اگر تو آنر ویژنری ہے, وہ ویژن رکھتا ہے, تو وہ لوگوں کو ڈیولپ کرے گا. دیر از نو ادر چوائس ان دا ورلڈ. تو اگر ایک بندہ ہے وہ نان ویژنری ہے تو وہ نہیں کرے گا. اس کے ویژن کا پتہ صرف اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ اگر تو وہ لوگوں کو ڈیولپ کر رہا ہے تو اس کا ویژن ہے. اگر وہ لوگوں کو ڈیولپ نہیں کر رہا ہے تو اس کا ویژن نہیں ہے. کیونکہ ویژن کو آپ دیواروں سے نہیں بتا سکتے. ویژن ایکسپینڈ کرنا ہے, ویژن آپ نے لوگوں سے شیئر کرنا ہے. تو میں کس کو بتاؤں گا ویژن؟ میں لوگوں کو بتاؤں گا. میرے پاس لوگ ہونے چاہیے. پروڈیوسر صاحب اشارہ کر رہے ہیں جی, ٹائم بھی اور کیپیسٹی جو ہے. ون ویری لاسٹ کوسچن سر, بڑے مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کا. جی, اس کو ہم کلوز کرتے ہیں سر. سر سوال بہت ہے, بہت ہی زیادہ سوال آج بھی ذہن میں ہیں, اب بھی ہیں, اور انشاءاللہ کسی اور سیشن میں ہم ضرور رکھیں گے آپ کے ساتھ. ہر دوسرے منٹ میں سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ جو جاب لیس ہوئے ہیں, دے وانٹ ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنس. ہم نے انٹرپرینیورشپ کی بات کی, ہم نے کالجز یونیورسٹیز میں بچوں کو موٹیویٹ کیا, ابھی اپنا بزنس اپنا ہوتا ہے, جاب کرنے نہ جائیں. آج ان کے پاس تھوڑی تھوڑی رقم ہے, وہ کون سا کام وہ کریں؟ ایم این سیز کی بات کر رہا ہوں, یا بالکل ایک را جو لوگ ہیں جن کے پاس ایجوکیشن ہے یا صرف پیسہ ہے. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں
کہ وہ کن کن ایریاز میں اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کر سکتے ہیں؟ اچھا سر، پہلے تو میں یہ ضرور بات عرض کروں گا کہ جو انٹرپرینیورشپ ہے نا، لوگوں نے اس کو جوڑ دیا ہوا ہے پیسوں کے ساتھ، لوگوں نے اس کو جوڑ دیا ہے اسکلز کے ساتھ، ایکسپرٹیز کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. انٹرپرینیورشپ صبح 9 سے لے کے رات 10 بجے تک کام کرنے کا نام ہے. اور آپ صبح اٹھیں، اف یو آر اے پرسن، آپ تیار ہوں، کپڑے پہنیں اور نکل جائیں باہر. جی صحیح. اور لوگوں سے ملنا شروع کریں. میری یہ ایڈوائس ہے سب سے، بچوں سے بھی اور جو لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے ملیں. The first step is to meet people. Right. And then جب آپ لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو ان میں سے وہ لوگ ملیں گے جو آپ کے ساتھ سنک کریں گے. کوئی آپ کی ہیلپ کرے گا، کوئی آپ کی بات سنے گا. کیونکہ گھر میں بیٹھ کے یوٹیوب چلا کے خالی نیٹ پہ بیٹھ کے آپ انٹرپرینور نہیں بن سکتے. رائٹ. تو وہ جو میٹنگ پیپل والا ایلیمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جب تک آپ لوگوں سے ملیں گے نہیں، کیونکہ اللہ نے جو رزق دینا ہے نا آپ کو، وہ کسی کی وساطت سے دینا ہے. اس دنیا میں انسان کو رزق انسان ہی دیتا ہے، فرشتے نہیں اوپر سے لفافے پکڑا کے جاتے. تو آپ نے کام تو انسان کے ساتھ ہی کرنا ہے. So you have to interact with a human. اب آپ جب لوگوں سے ملنا شروع کریں گے تو آپ کا رستہ، آپ کی جو خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی نیت نیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رستے نکالنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ بیمار ہو، کوئی مسئلہ ہو تو چھت پہ کھڑے ہو کے شور ڈالنا چاہیے، شاید کسی کے پاس اس کا علاج ہو. اسی طرح اگر آپ کے اندر انٹرپرینیورشپ کی تڑپ ہے نا، تو آپ اس کو لوگوں کو بتائیں کیا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ رزلٹ پہلے مانگ رہے ہیں ایفرٹ سے. میں اتنے پیسوں سے کتنے کما سکوں گا، کیا ہو سکے گا. اس طرح نہیں ہوتا. جسٹ اس وقت دیکھیں میرے لیے کیا بہتر ہے، اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ، اینڈ ڈو اٹ ود یور ہارٹ اینڈ فل پیشن. اچھا ہو سکتا ہے وہ 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد آپ کی ڈائیورسفک، آپ کچھ اور کرنے لگ جائیں. رائٹ. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا پیشن بھی چینج ہوتا ہے، آپ کی پرائورٹیز چینج ہوتی ہیں، آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے چیزوں کی. تو نارمل بہت سارے جو جاب فریش بچے اپنی جاب سٹارٹ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں 3 سال کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے جاب کرنی کون سی ہے. رائٹ. پہلے تو جو نوکری ملتی کر لے. ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے سوسائٹی. تو اٹس بیٹر کہ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ. ڈونٹ ٹیل اسٹوریز پلیز. میں تو نا بچے جو ہے نا اف بٹ اتنے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے لائف میں کہ انسان نا پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھئی آپ کے دل میں کچھ ہے، آپ اٹھیں جائیں. پیسے نہیں ملتے، مفت کریں، مفت کریں. بیکاز جب آپ مفت کرنا شروع کریں گے دین پیپل اسٹارٹ پیئنگ یو فار دیٹ. رائٹ. لیکن بیٹھنے کے انتظار کرنا اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. سو دیٹس ون تھنگ آئی ووڈ لو ٹو سیٹ دا پیپل کہ پلیز ڈوور بنے، خالی تھنکر نہ بنے. رائٹ. سوچیں اور کریں، سوچیں اور کریں. جی جی میں آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. اور یقیناً آج کی ہماری ایک بہت ہی یوزفل ایک سیشن رہا، جس میں ہمارے نئے ینگسٹر جو ہیں اور جو بچے ابھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں. عارف صاحب کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے وہ آپ پڑھیں، اس میں آپ کو کچھ آئیڈیاز مل جائیں گے. اور اگر آپ مزید اس کے بارے میں کچھ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں، وٹ ڈو یو ریکمینڈ سم بکس ٹو ریڈ اباؤٹ دس انٹرپرینورشپ پہ، یا صرف ایک پریکٹیکل لائف ہی ہے کہ آپ؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پڑھنا پڑھانا ذرا کم کریں. میری ریکویسٹ ہے. رائٹ. اینڈ جمپ انٹو رول اپ یور سلیوز. رائٹ. اینڈ جمپ انٹو دا ریئلٹی پلیز. رائٹ. تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہیٹ کدھر ہے. دین یو اگین اسٹارٹ ریڈنگ دا بکس. رائٹ. ہم بھی پڑھتے ہیں اس کو، ہم بھی ریڈ کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ گرمی کے پاس نہیں جائیں گے تب تک فائدہ نہیں ہوئے گا. جی ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دس از مائی ریکویسٹ ٹو ینگسٹرز اینڈ ایوری ون کہ گائز رول اپ یور سلیوز اینڈ گو نیئر ٹو دا پرابلم. دین اسٹارٹ ریڈنگ. تو دس از مائی ریکمنڈیشن. ایک سمندر ہے اور یہ سمندر جو ہے اس کے اندر سے ہم جزاک اللہ سر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک نشست میں انشاءاللہ ویل ہیو مور سیشنز. ہم دوسری نشست جلدی رکھیں گے جی، تاکہ ہم وہ بہت ساری چیزیں جو تشنگی رہ گئی ہے وہ ہم ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.